بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اسلام میں عورتوں کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ کاروبار حیات کی متعدد ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر ان کی اپنی تعلیمات سے نوازتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں خواتین لازمی توجہ کی مستحق ہیں، خصوصاً موجودہ دور میں جبکہ مسلم خواتین سے ان کی عزت و ناموس سلب کرنے اور ان کو اپنے مقام و مرتبہ سے گرانے کے لیے مخصوص طریقے سے یلغار کر کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ان خطرات سے آگاہ کرنا اور ان سے نمٹنے کے لیے راہ نجات کی نشاندہی کرنا بے حد ضروری ہے۔ امت مسلمہ کا روشن مستقبل اور اسلام کا عروج و غلبہ اس بات پر موقوف ہے کہ ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو ایمان و اطاعت کی فضا میں پروان چڑھے، تقوی و اخلاق فاضلہ کی حامل ہو، پاکیزگی و عفت کی جوہر سے آراستہ اور قوت و شجاعت سے بہرہور ہو۔ اور یہ چیزیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرے میں ایسے مسلمان مرد و عورت نہ پیدا ہو جائیں جو صحیح معنوں میں مسلمان کہلائے جا سکیں۔ دوستو، ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ روزے کو اسلام میں ایک بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن قرار دیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلا یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا، یا اس کو کہیں پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی کہا گیا ہے، تیسرے درجے پر زکوٰۃ دینا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ دوستو، روزہ رکھنے کے لیے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینی چاہیے۔ ایسی کیا صورت ہے کہ عورت کو روزہ رکھنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ہوگی؟ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے روزے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو آئیے دوستو، پہلے بات کرتے ہیں خواتین کے روزہ رکھنے اور ان کے اسلام کے مطابق مسائل اور ان کے حل کے بارے میں۔ بیمار عورت کے حکم کے بارے میں ہے کہ یہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بیمار عورت جو روزے کی وجہ سے مشقت یا جسمانی ضرر محسوس کرے یا شدید بیماری کی وجہ سے دن میں دوا کھانے پر مجبور ہو تو اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ضرر اور نقصان کی وجہ سے جتنا روزہ چھوڑے گی اتنے کا بعد میں قضا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ دوسری، وہ بیمار جن کی شفا یابی کی امید نہ ہو، اور ایسے ہی بوڑھے مرد و عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان دونوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ہر روزے کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو تقریباً 1.5 کلو گیہوں، چاول یا گھی جانے والی دوسری اشیاء دے دینی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ یہاں پر دھیان رہے کہ معمولی پریشانی مثلا زکام، سر درد وغیرہ کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو مسافرہ حالت سفر میں بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلا ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں روزے کی بابت پوچھنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہو۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا واجب ہے، لہٰذا اگر روزہ دار عورت کو حیض شروع ہو جائے یا نفاس کا خون آ جائے
یا زچگی ہو جائے تو اس عورت کا روزہ فسخ ہو جائے گا اور ایسی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر روزہ رکھے گی تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اس لیے عورت کے لیے روزہ رکھنے کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، جیسا کہ حائضہ سے متعلق حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ دوستو، بعض بچوں کو بلوغت کی عمر میں ہی حیض شروع ہو جاتا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ حیض شروع ہو جانے کے بعد روزہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو کم عمر سمجھ کر روزہ نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کے اہل خاندان اسے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ یہ عمل اسلام کے ایک اہم اور عظیم رکن کو ترک کر کے زبردستی تسلی اور سستی اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کسی عورت سے اس قسم کی کوتاہی کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس پر ان تمام روزوں کی قضا ضروری ہے، جیسے اس نے ابتدائی حیض میں ترک کیا تھا، خواہ اس پر ایک لمبی مدت گزر گئی ہو، کیونکہ یہ تمام روزے اس کے ذمہ باقی ہیں۔ اسی طرح دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عورت روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے، اور بغیر اس کی اجازت کے اس کی موجودگی میں کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت نفلی روزہ رکھتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کے روزہ رکھنے پر مرد مجبور ہو جائے اور کوئی گناہ کر بیٹھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ بات بتا دی ہے کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھیں تو اپنے شوہر کی اجازت ضرور لیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا اگر عورت پر ہے تو پہلے روزوں کی قضا کرے گی، قضا کے بغیر نفلی روزے رکھنا مناسب نہیں۔ شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، یہ اس کے لیے حلال نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جن دنوں میں اس کا شوہر اس کے پاس ہو اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دے۔ یعنی روزہ رکھنا ایسی صورت میں حرام ہے، اور خاوند کو اختیار دیا ہے کہ اگر عورت اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے تو وہ اس روزے کو توڑوا سکتا ہے، کیونکہ عورت نے اس کے حق میں دست درازی کی ہے۔ لیکن یہ رمضان کے علاوہ نفلی روزے کے بارے میں ہے، جیسا کہ خود حدیث میں مذکور ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں خاوند کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر گھر سے دور ہو تو روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اس دوران شوہر آ جائے تو وہ روزہ خراب کر سکتا ہے۔ یا اگر عورت کا شوہر نفلی روزے رکھنے کی اجازت دے دے یا شوہر موجود نہ ہو یا سرے سے شوہر ہی نہ ہو تو اس کا نفلی روزہ رکھنا مستحب اور پسندیدہ ہے، خاص کر ان ایام میں جن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، جیسے سوموار، جمعرات، اور ہر مہینے میں 3 دن، ایام بیضا یعنی 13، 14 اور 15، شوال کے 6 روزے، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، عرفہ کے دن 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ البتہ اگر اس پر رمضان کے روزے کی قضا باقی ہے تو بغیر قضا روزے پورے کیے نفلی روزے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تب میں روزے دار ہوں۔ پھر آپ ایک دوسرے دن ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ میں نے کہا، حلوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر آپ نے اسے کھا لیا۔ اور جہاں تک دوستو نفلی روزے کی نیت کے حوالے سے ہے تو فرض روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ مگر نفلی روزوں کے لیے ایسا بالکل نہیں۔
نفلی روزے کے لیے زوال سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دینی علم و بصیرت دے اور اپنی ذمہ داری کو بآحسن خوبی انجام دے کر اسے اپنی قربت کا ذریعہ بنا، اور رمضان کے برکات و احسانات سے ہم سب کا دامن بھر دے، اور اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت و نجات کا ذریعہ بنا دے، اور تمام خواتین کو کتاب و سنت کے مطابق مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، اور ہمیں تاحیات صحت و عافیت اور اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما، آمین عطا فرما۔